اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وما ذکرنا فی الحاشیہ فی وجہ تصحیح لحاظ واحد فی التنزیل منزلۃ الواقع والقطع وانما کان تنزیل القطع فی ما له دخل فی الموضوع۔ بہرحال بات ہماری چل رہی تھی کہ امارہ یا اصول یہ جو ہے وہ قائم مقام قطع ہیں یا نہیں ہے۔ تو اس پر مصنف نے یہ اختیار کیا کہ امارہ جو ہے قائم مقام قطع طریقی محض ہے اور بقیہ کے جو ہے وہ قائم مقام نہیں ہے۔ اما الاصول جب کہا تو اس میں یہ کہا کہ اصول عملیہ میں جو بقیہ جو 3 اصول ہیں استصحاب کے علاوہ وہ جو ہے وہ قائم مقام نہیں ہوتے، غیر الاستصحاب کہا تھا۔ پھر استصحاب کے باب میں آ کر یہ اختیار کیا کہ حقیقت یہ کہ استصحاب بھی قائم مقام قطع موضوعی بجمیع اقسام ہی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قطع موضوعی طریقے کیا ہوتا ہے۔ اب جب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں تو چونکہ اس سے پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی رسائل کی حاشیہ رسائل پہ، اس میں ان کا نظریہ جو ہے وہ الگ تھا اور کفایہ میں الگ ہے۔ تو یہاں پر بس یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو حاشیہ رسائل میں جو اختیار کیا تھا آج ہم اس سے عدول کرتے ہیں اور ہمارا نظریہ یہ ہے۔ تو اب کیا وجہ بنی کہ وہ جو نظریہ اس میں اختیار کیا تھا انہوں نے اس سے عدول کرنے کی وجہ کیا ہے اور وہاں پہ کیا کہا تھا اسی کو ذکر کرنا ہے۔ سنیے، ان کی رسائل پہ حاشیہ لگایا ہے درر الفوائد کے نام سے، اس پہ انہوں نے اختیار یہ کیا۔ سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھیں شیخ اعظم انصاری کے قول کو، چونکہ شیخ اعظم انصاری کے قول پہ انہوں نے حاشیہ لگایا تھا۔ شیخ اعظم نے کیا کہا، انہوں نے کہا تھا کہ اصول عملیہ میں ہے نا، اصول عملیہ یہ کہ جو ہے وہ قائم مقام نہیں ہوتے ہیں کس کے، قطع موضوعی کے، ہے نا۔ شیخ انصاری نے کیا کہا، شیخ انصاری نے کہا کہ امارہ ہو یا استصحاب، ٹھیک ہے، یہ قائم مقام ہوتے ہیں کس کے، قطع طریقے محض کے، اور اس میں قطع موضوعی میں قطع موضوعی طریقے کے، واضح انشاءاللہ۔ یہ اس کو انہوں نے اختیار کیا۔ تو اس بات پر تعلیقہ لگاتے ہوئے انہوں نے حاشیہ لگاتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ اور اس کی توجیہ کی، دیکھیں فی وجہ توجیہ، یعنی کیا کہا کہ یہ جو اختیار انہوں نے کیا یہ صحیح ہے، کفایت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، یہ صحیح ہے، بلکہ تھوڑا سا اور مطلب سمجھ رہے ہیں کہ ترقی کی انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ صرف موضوعی طریقے نہیں بلکہ امارہ اور استصحاب قائم مقام ہوتے ہیں جمیع اقسام کے، سمجھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے دیکھیے آخر میں ایک جملہ کہیں گے کہ اگر ہماری بات جو حاشیہ میں ہم نے کی ہے اگر وہ صحیح ہو لو تم لعم، اگر وہ ہماری بات صحیح ہو جو دلیل ابھی دیں گے تو کہہ رہے ہیں یہ سب کے لیے کیا ہے، عام ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے، یعنی صرف یہ نہ کہیے کہ قطع موضوعی طریقے نہیں بلکہ قطع موضوعی طریقے کے بھی قائم مقام ہے اور قطع موضوعی وصفی کے بھی قائم مقام ہے، واضح انشاءاللہ۔ اچھا اب سنیے وہاں پہ جو فی وجہ توجیہی میں جو بات انہوں نے کی، کیا کہا اس میں ہو کیا رہا تھا، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں امارہ کے باب میں، یہ ہو رہا تھا کہ اگر امارہ کو آپ قائم مقام قطع موضوعی قرار دے رہے ہیں تو کیا لازم آ رہا تھا، ہم نے کہا اجتماع لحاظین، ہے نا۔ حسن اب دیکھیں یہاں پر یہ کریں گے، کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم یہاں پر ہم نے ایک طریقہ ڈھونڈا ہے اس کے ذریعے سے ہم کیا ایک لحاظ کے ذریعے سے کیا کریں گے، ہم امارہ کو یا استصحاب کو قائم مقام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ طریقہ کیا ہے، اس سے سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، ہم نے قطع موضوعی کی مثال کیا پڑھی تھی، خود مصنف نے بھی دی تھی، اذا قطعت بوجوب شیء فیجب علیک التصدق، ہے نا۔ یہ ہم لوگوں نے جو مثال پڑھی تھی مقطوع الخمریہ، چونکہ قط کو داخل کرنا تھا مقطوع الخمریۃ محرمۃ، ہے نا۔ تو یہ جو آپ حرمت کا فتویٰ لگا رہے ہیں کس کے اوپر، صرف خمر کے اوپر نہیں، ہم نے کہا تھا قطع موضوعی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک قطع اور اس کا کیا ہے واقع، اس میں پلس کا نشان، قطع پلس واقع۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی دلیل آتی ہے، مثلا کیا ہے کہ دلیل، اب دیکھیں وہ دونوں پہ گفتگو، یعنی یہ جو وجہ توجیہ ہے یہ دونوں کے اوپر، رسائل میں جو بات ہو رہی ہے یہ دونوں کے اوپر ہے، استصحاب کے اوپر بھی اور اس پر کیا، یہ مطلب بہت دقیق ہے، جہاں نہ سمجھ میں بتائیے گا اس کو دہرا لیں گے، بہت دقیق مطلب ہے، آج کا مطلب سمجھ لیجیے بہت زیادہ دقیق ہے، اور اس سے زیادہ دقیق اس کی عبارتیں ہیں، سمجھیں۔ ہاں تو سنیے کیا کہا، استصحاب اور ہمارا دونوں کے حوالے سے مجھے گفتگو کرنی ہے۔ استصحاب کی حجت کی کیا دلیل تھی، ہاں احسنتم لا تنقض الیقین بالشک۔ امارہ کی حجت کیا دلیل ہے،
مثلا کہ شارع کا یہ کہنا، ہاں کہ شارع کا یہ کہنا صدق العادل مثلا ہے نا، یا الامارۃ حجۃ مثلا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی دلیل آتی ہے، اور ہماری ساری ایک اور بات کہ ایک ہماری ساری بات کیا ہے، ہماری ساری بات وہ دلیل ہے کہ جو دلیل معتبر ہے کس کے اوپر، ہمارا کے اوپر اور صاحب کو. ورنہ صاف ہے، باقروانی نے صاف لکھا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی دلیل ہو کہ جو اس کی حجیت کے اوپر قائم مقام میں دلالت کرے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہماری ساری گفتگو یہ ہے کہ امارہ اور استصحاب کے معتبر ہونے کے اوپر جو دلیل ہے اسی دلیل کی حد تک رہ کر کیا یہ قائم مقام ہو سکتے ہیں، قطع موضوعی اور طریقے کیا نہیں ہو سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ ہماری گفتگو یہیں پہ. تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دلیل ہوتی ہے مثلا کیا صدق العادل یہ کہنا، یا پھر یہ کہ اس پہ استصحاب کی لا تنقض یقین بشک، کہ اس سے کیا ہم سمجھ میں آتے ہیں، اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو مؤدّع امارہ ہے وہ کیا ہے، واقع کی مانند ہے. ٹھیک ہے، مؤدّع یعنی یہ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جملے کے یہ لا تنقض الیقین کا ہے نا، یا الامارۃ حجۃ، کہہ رہے ہیں اس کی دو، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس کی دو دلالت ہے. ایک ہے دلالت مطابقیہ اور ایک ہے دلالت التزامیہ. دلالت مطابقیہ کیا ہے اس دلیل کا، کہہ رہے اس دلیل اعتبار کا جو دلالت مطابقیہ ہے وہ یہ ہے کہ مؤدّع امارہ واقع کی طرح ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب دلالت مطابقیہ اس کا دیکھیے لحاظ واحد کیسے کریں گے، اور لحاظ واحد کریں گے جب ہی ان کا کلام صحیح ہوگا، ورنہ اجتماعی لحاظ واحد. اور دلالت التزامیہ کیا ہے اس دلیل کا، کہ اس دلیل کا یعنی لا تنقض الیقین کا ایک دلالت التزامیہ یہ ہے کہ جب مؤدّع امارہ یا مؤدّع استصحاب جو کیا ہے یہ قطع واقع کی مانند ہے تو کیا ہوگا کہ خود استصحاب احسن تو خود استصحاب قطع کی طرح ہے، خود امارہ قطع کی طرح ہے. یہ کیا ہے، یہ ہم سمجھا دلالت التزامیہ کے ذریعے سے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب اس طریقے سے ہم نے سمجھا تو پھر یہاں پر کیا ہے، ایک ہے دلالت مطابقیہ اور ایک ہے دلالت التزامیہ. اور یہاں پر جو دلیل ہے، سنیے دلیل اعتبار نے کس پر دلالت کیا، صرف اور صرف دلالت مطابقی کے اوپر. اور جب اس کی گفتگو آئی اور دلالت التزامیہ ہم نے کیا سمجھا، اسی کلام سے جو کہتے ہیں دلالت التزامیہ کیا ہے کہ جو خارج کلام ہوتا ہے نا، اس میں موضوع میں اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے. تو جب اس طریقے سے تو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ دو لحاظ جو جمع نہیں ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لحاظ واحد سے یہاں کیا ہو جائے گا، لحاظ واحد کے ذریعے سے یہاں پر قطع یعنی وہ امارہ اور استصحاب جو کیا ہے قطع موضوعی کے بھی جو کیا ہے قائم مقام ہو سکتے ہیں. اب جب قطع موضوعی کے قائم مقام ہو تو چاہے وہ طریقی ہو جیسا کہ شیخ اعظم نے اس کو قبول کیا، یا وصفی ہم نے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ امارہ یعنی اس کا مطلب کہ امارہ بھی موضوع بن گیا. جی ہاں، التزاماً ٹھیک ہے، التزام. یہ بات واضح ہے انشاءاللہ. تو یہ لیکن کہہ رہے کہ یہ جو ہم نے یعنی جو دلیل دی تھی اپنی کتاب حاشیہ میں، کہہ رہے یہ دلیل جو کیا ہے لا یخلو من تکلف، یہ تکلف سے خالی نہیں ہے. اس پر ایک اشکال، کہہ رہے کیوں بھائی اس میں کیوں تکلف ہے، یعنی تکلف نہیں کیا مطلب، یعنی دعویٰ بدون دلیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو تکلف کہہ رہے ہیں اور ہم نے ملازمے کی جو بات کی ہے، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں ملازمے کے دو حاکم ہیں، یا تو ملازمے کا حاکم جو عقل ہوتا ہے، یا جو کیا ہے ملازم کے حاکم عرف ہے. ٹھیک ہے، نہ یہاں عرف کوئی ملازمہ عرفیہ پایا جاتا ہے اس مقام پہ، اور نہ کوئی ایسے جو کیا ہے حاکم جو کیا عقل ہے ملازمے کا، کہ جو ہم دلیل ہم نے حاشیے میں بس یہ بات کر دی تھی، اس پر کوئی ہم نے دلیل نہیں دی تھی ملازمے کے اوپر. چنانچہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تکلف ہے. واضح انشاءاللہ. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بل ترقی تکلف ہی نہیں بلکہ یہ کیا ہے، یہ تعسف ہے. کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے تکلف اور تعسف میں فرق سمجھیے گا. تکلف میں کیا ہے کہ دعویٰ ہے ہمارا، صرف ملازموں نے دعویٰ کر دیا اور ہم دلیل نہیں دی، تو یہ تکلف ہے. بل تعسف کیوں ہے، کہہ رہے کہ نہیں بل قام دلیل علی بطلانہ علی خلافہ، اسے تعسف ہے. کیوں؟ اچھا اب کیا دلیل قائم ہو رہی ہے اس کے بطلان کے اوپر، تو کہہ رہے اس لیے کہ اس سے جو کیا ہے دور لازم آ رہا ہے. اب یہ دور ذرا سا سمجھیے گا، اس سے کیا ہو رہا ہے دور لازم آ رہا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ملازمہ پایا جاتا ہے اور ایک مطابقی ہے جو دلیل دلالت کر رہی ہے لا تنقض الیقین، پھر اس کا ایک ملازمہ ہے کہ جو ملازمے کے ذریعے سے خود یقین خود استصحاب خود جو کیا ہے قطع کے قائم مقام ہو رہا ہے، تو اس سے جو کیا ہے دور لازم آ رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے، ابھی اس دور سمجھنے سے پہلے ایک مقدمہ چھوٹا سا. وہ مقدمہ کیا ہے، آپ اصول فقہ میں اس کو پڑھ چکے ہیں ہے نا. وہ یہ کہ جب حکم جو ہوتا ہے، حکم جو موضوع پہ آتا ہے، یہ اچھا حکم بلکہ کہتے ہیں کہ موضوع بمنزل علت ہے اور حکم جو بمنزل معلول ہے. ٹھیک ہے، تو بنا علت کے معلول جو ہے وہ وجود میں نہیں آتا. جی، تو اس طریقے سے بنا موضوع کے حکم نہیں ہوگا. لیکن کہہ رہے کون سا موضوع،
یہ بہت دقیق بات ہے. کون سا موضوع؟ کہہ رہے ہیں وہ موضوع کہ جو اپنے تمام تر جتنے بھی اجزاء ہیں ان سب کے ساتھ اگر ہوگا تو اس پر جو حکم ہے وہ لگے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اب سنیے، اب یہاں پر موضوع آپ نے کیا کہا، ہماری مثال پھر سے مثال پلٹی ہے. کیا کہا تھا؟ ایک مثال مقطوع الخمریت محرمۃ، ایک مثال. دوسری مثال اس کیا ہے؟ اذا قطعت بوجوب شیء فیجب علیک التصدق. تو ہم نے کیا کہا تھا؟ یعنی موضوع میں دو چیزیں ہیں، ایک کیا؟ خمر ہونا، ٹھیک ہے، اور اس دوسری چیز کیا ہے؟ اس کا آپ کو قطع ہو جانا، یعنی واقع میں وہ خمر بھی ہو. ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں. تب جا کر آپ حکم لگائیں گے کس کا؟ حرمت کا اس کے اوپر. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ دور کیسے لازم آئے گا، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو دلالت مطابقیہ ہے، ہاں دلالت مطابقیہ کس بات دلالت کر رہا ہے؟ کہ یہ کیا ہے؟ خمر ہے. ٹھیک ہے، دلالت مطابقیہ اس بات دلالت کہ یہ خمر ہے. ٹھیک ہے، لیکن واقع جو ہے اس کا، اس کو دلالت التزامیہ ہے، یعنی یہ کہ وہ اس کا استصحاب کا قطع کی مانند ہو جانا التزامیہ کے اوپر. یہ کہہ رہے یہ ابھی احراز نہیں ہوا ہے، یہ التزامن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ پر حکم کیا لگا دے رہے ہیں آپ اس کے اوپر؟ محرم ہونے کا. تو کہہ رہے کہ ایک جز، ایک اس دلیل اعتبار کے ذریعے سے جو چیز حاصل ہو رہی ہے وہ بس ایک دلیل ہو رہی ہے، یعنی ایک جز حاصل ہو رہا ہے. پھر سے ہم نے کہا کہ ہم نے کہا کہ موضوع دو چیزیں ہیں. موضوع ایک ہے خمر اور ایک کیا ہے؟ اس کا واقع میں خمر ہونا. سمجھ رہے ہیں؟ خود خمریت کا جو آپ کو قطع ہو رہا ہے یہ کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ کہا کہ اذا قطعت. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو چلیے اس کے اوپر تو دلیل استصحاب یا دلیل امارہ جو ہے دلالت کر رہی ہے، لیکن واقع کے اوپر یہ کہ استصحاب قطع کی طرح ہو جا رہی ہے، دلیل کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ اس کا احراز جو کیا ہے؟ التزامن ہوتا ہے. تو دلیل جو ہے وہ صرف ایک کے بارے میں بات کر رہی ہے، جزء موضوع کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو جب تمام موضوع جو کیا ہے احراز نہیں ہو رہا ہے، سمجھے؟ تو جب تمام موضوع احراز نہیں ہو رہا ہے بالمطابقہ، تو پھر یہاں پر ہم کس طریقے سے اس کے اوپر حکم لگا سکتے ہیں؟ تو اس کے اوپر تو اچھا اگر آپ ایسے حکم لگائیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ کہنا ہوگا کہ آپ کو یہ جو دلیل، سنیے گا، موضوع احراز کرنے کے لیے آپ کو کیا کہنا ہوگا؟ موضوع کے مکمل احراز کے لیے آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ وہ جو دلالت مطابقی ہے، یعنی یہ کہ یہ سائل، یہ مائع خمر ہے. ٹھیک ہے، یہ جو کیا ہے اس پہ کہ یہ واقع میں بھی خمر ہے، اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے، اس کا محتاج ہے، تب جا کے آپ اس پر حکم لگا سکتے ہیں. اور دلالت التزامیہ کیا ہوتی ہے؟ تابع ہوتی دلالت مطابقیہ کی. تو اس طریقے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ دور لازم آ جائے گا کہ ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے؟ موقوف ہے. دیکھیے دلالت مطابقی کیوں محتاج ہے کس کی؟ دلالت التزامیہ کی، تاکہ اس پر حکم حرمت آ سکے. ہم نے کہا کہ جب تک موضوع مکمل نہیں ہوگا حکم حرمت اس پر نہیں آ سکتا. تو دلالت مطابقیہ محتاج ہے کس کی؟ دلالت التزامیہ کی، تاکہ حکم حرمت آ سکے. اور دلالت التزامیہ جو تابعی ہوتی ہے کس کی؟ دلالت مطابقیہ کی. تو کہہ رہے کہ اگر آپ اس کا ہم کریں گے بھی تو اس سے کیا ہوگا؟ دور لازم آئے گا. واضح انشاءاللہ. خالی باہر جاؤ، باہر بیٹھو. سمجھ رہے ہیں؟ اس پہ ایک بار پھر سے تدبیر کریے کیسے یہاں پہ دور لازم اس مثال میں لا تنقض الیقین بالشک جی جو ہماری بحث چل رہی ہے اس میں دور کیسے لازم ہو رہا ہے؟ مثلا آپ نے کہا کہ ہم نے جو مثال لی تھی، مثال کیا دی تھی انہوں نے کہ اذا قطعت بوجوب شیء فیجب علیک التصدق. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دو چیزیں ہیں. یہ جو تصدق کا جو حکم آپ کے اوپر واجب ہو رہا ہے، اس کے لیے دو چیزوں کا احراز ضروری ہے. اور موضوع دو چیزیں ہیں. ایک آپ کو کسی شے کے وجوب کا قطع ہونا، یہ ایک چیز ہے. اور اس کے اوپر کیا دلالت؟ یہ اس کے اوپر دلالت کرنا یہ مطابقی تضمنی ہے. یہ بات جواب دیجیے آپ. مطابقی تضمنی. دیکھیے اذا حکم میں تصدق آئے گا آپ کے اوپر، وجوب تصدق ہوگا کب؟ اذا قطعت بوجوب شیء. ٹھیک ہے، جب آپ کو کسی شے کے وجوب کا قطع ہو جائے، ہاں، اور واقع میں بھی وہ کیا وہ شے واجب ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں ایک شے، اس مثال میں ایک شے جو کیا مطابقی اور ایک التزامی ہے. مطابقی کیا ہے؟ کہ شے کے وجوب کا قطع. ٹھیک ہے، اور واقع میں بھی اس کا مطابق واقعاً جو کیا ہے وہ شے وجہ صلاۃ جمعہ واقعی میں واجب بھی ہو. اس پر دلالت کیا ہے؟ دلالت التزامیہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو سنیے کیسے دور لازم آ رہا ہے. دور لازم ہم نے کہا تو اس پر مقدمہ ضروری ہے. مقدمہ کیا ہے کہ حکم موضوع پر اسی وقت آتا ہے کہ جب موضوع اپنے تمام اجزاء و شرائط کے ساتھ، اجزاء و قیود کے ساتھ مکمل ہو. ٹھیک ہے،
صرف ایک باقی نے بہت اچھی مثال دی ہے سمجھنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اگر اذا بلغ الماء قدر قر فلا ينجسه شيء، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس پہ دو چیزیں ہیں. تو اس سے ہم التزاماً ہم سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اذا لم يبلغ قدر قر فينجسه شيء. تو اگر یہ جو آپ حکم لگا رہے ہیں کہ اگر پانی ہے نا مقدار کر تک نہ پہنچے تو وہ نجس ہو جاتا ہے. اس میں دو چیزیں، ایک ملاقات نجاست اور دوسری جو کیا ہے مقدار کر تک نہ ہونا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ بھی ہماری مثال میں دو باتیں ہیں. ایک کیا ہے، ایک یہ کہ جمعے کی وجوب کا قطع، اور دوسرا کیا ہے کہ واقعاً اس کا واجب ہونا. تو جمعے کے وجوب کا قطع تو آپ کو کیسے سمجھ میں آ گیا؟ چونکہ ایک خبر واحد نے دلالت کر دی اس کے اوپر، ہمارا کے ذریعے سے، استصحاب کے ذریعے سے مثلا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ موضوع کا، لیکن یہ جو آپ کا قطع حاصل ہو جا رہا ہے کہ جمعہ کی نماز واجب ہے، یہ موضوع کا ایک جز ہے. دوسرا جز ابھی آپ کو حاصل نہیں ہوا ہے. دوسرا جز کیسے حاصل ہوگا؟ کہا التزاماً حاصل ہوگا. تو اب سنیے، تو یہ دلالت مطابقیہ حکم لگنے کے لیے محتاج ہے کس کی؟ دلالت التزامیہ کی. اور التزامیہ تو تابع ہی ہوتا ہے کس کے؟ مطابق. جب تک مطابقی نہ ہو تب تک التزامیہ نہیں ہوتا ہے. تو اس طریقے سے کہہ رہے کہ اگر ہم اس لحاظ واحد کو صحیح کریں گے بھی تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ ہوگا تعسف لازم آئے گا، دور لازم آئے گا. اچھا، بلکہ دور کے بلکہ خلف بھی لازم آ سکتا ہے. کب؟ کیسے؟ کہ ہم نے فرض کیا کیا ہے؟ ہم نے فرض یہ کیا ہے کہ آپ ان دونوں کو دلالت مطابقیہ کے ذریعے ثابت کیجئے، جبکہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک کو دلالت مطابقیہ اور دوسرے کو دلالت التزامیہ کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں. ان دلالت مطابقیہ والا تو جیسے ہمارا کا مصداق جو ہوگا وہ دلالت مطابقیہ ہوگا، ہمارا کا مصداق. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قطع کا جو مصداق ہوگا وہ دلالت التزامیہ ہوگا. ہاں، پہلی بات یہاں پہ جو قطع، میں سمجھ گیا آپ کا سوال. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قطع جو ہے وہ یعنی ہمارا قطع کی طرح ہے. یہ کیسے سمجھنا ہے التزاماً؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، جب تک قطع جب تک ہمارا یا استصحاب خود قطع کی طرح نہ ہو تو اس سے جو چیزیں نکلتی ہیں یعنی مؤدّی ہمارا یا مستصحب، یہ کیسے جو کیا ہے مؤدّی قطع یا واقع کے برابر ہو سکتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہم التزام جو ہے یہ مصداق، یہ کیا نام ہے، قطع جو ہے اس کا مصداق، یہ مصداق ہے، التزام مصداق قطع کا. تو یہاں پہ صرف بتایا قطع کا مصداق ہے، لیکن قطع میں کس قطع کا مصداق یہ بھی تو نہیں واضح کہ یہاں پہ. ہماری بات دیکھیں، ہماری بات تو تمام تر خطے موضوعی میں چل رہی ہے، موضوعی میں ہی چل رہی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو یہ طریقہ ہی کیا ہوا ہے. کیسے؟ جیسے مثال طور پہ ہم نے کہا جو ہے، نہیں، ہم تو ایسی مثال ہی لا رہے ہیں کہ جو خطے موضوعی کی ہے ساری، مخطوع الخبیر. نہیں، آپ دیکھیں نا، قطع بھی داخل ہے اور واقع بھی ہے. اس میں تو اختلافی نہیں ہے، طریقی میں تو اختلافی نہیں ہے. ہماری ساری بات جو ہے کیا ہے موضوعی کے حوالے سے چل رہی ہے. بات واضح ہے. مطابقیہ والے تو سمجھ مطلب یہ پلے پڑ رہے ہیں، یہ دلالت التزامیہ والی ہے تھوڑا سا. دلالت التزامیہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے مطلب اس کے یہ دلیل کیسے دلالت التزامیہ کیسے مقام قطع ہو گئی ہے. دیکھیے، تو یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ جب تک خود ہمارا یا خود استصحاب ہے نا مقام قطع نہیں ہوں گے تب تک ان کا جو مؤدّی ہے سمجھے وہ واقع کے مطابق نہیں ہوگا. دیکھیے، قطع کا مؤدّی کیا ہے؟ واقع. قطع کا مؤدّی واقع، اور ادھر سے استصحاب اور ہمارا کا جو کیا ہے مؤدّی استصحاب مؤدّی ہمارا کہا جائے گا. تو یہ دیکھیے، یہ بہرحال یہ مطلب عبارت سے نکل رہا ہے، یعنی اس پہ توجہ دیجیے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اب تک مطلب وہ خلاصہ ذہن میں ہے نا، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ نہ بھولیں. وما ذکرنا فی الحاشیہ، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو حاشیہ میں ذکر کیا ہے یہ اب یہاں سے فی وجہ تصحیح یہ کیا چلے گا؟ یہ جملے مترجمہ چلے گا. ٹھیک ہے، یہ کہاں سے جملہ مترجمہ بند ہے؟ وَأَنَّ دلیل الاعتبار. یہ جو کہنا ہے نا کہ ہم نے جو حاشیہ میں ذکر کیا ہے، کیا ذکر کیا؟ یہ ان دلیل الاعتبار سے. ٹھیک ہے، اس کے بیچ میں کیا ہے؟ جملہ مترجمہ. اس کو سمجھیں گے بار تو واضح ہو جائے گی بات. سنیں، وما ذکرنا فی الحاشیہ، ہم نے حاشیہ میں جو ذکر کیا ہے کیا ذکر کیا، کس بات پہ ذکر کیا؟ تو یہ فی وجہ تصحیح لحاظ واحد ہے نا.
اعتراض یہ ہو رہا تھا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ امارہ یا استصحاب جو کیا ہیں دلالت اس کے قائم مقام میں قط ہو رہے ہیں قطع موضوعی کے، تو اعتراض یہ ہو رہا تھا کہ اجتماع لحاظین واجب ہے نا والا اشکال آ رہا تھا. کہہ رہے کہ نہیں، وہاں پہ ہم نے کیا کہ صحیح ہے فی لحاظ واحد، لحاظ واحد میں فی تنزیل منزلت فی تنزیل کیا کہیں گے وما ذکرنا فی الحاشیہ فی وجہ تصحیح لحاظ واحد فی التنزیل منزلۃ الواقع والقطع. فی تنزیل یہ تنزیل امارہ، یہ تنزیل استصحاب کہاں پر؟ منزلۃ الواقع. منزلۃ الواقع سے مراد کیا ہوگا؟ منزلۃ الواقع یعنی قطع طریقی. ہاں والقطع یہاں پہ قطع موضوعی، لیکن خود قطع داخل ہو جائے گا کس میں؟ موضوع، اس میں موضوع میں. بات انشاءاللہ ہم نے کہا کہ ہم نے جو حاشیہ میں ذکر کیا ہے کہ امارہ یا استصحاب جو کیا قائم مقام ہو جاتے ہیں کس کے؟ قطع طریقی محض کے بھی، قطع طریقی کے بھی اور قطع موضوعی کے بھی ہیں. تو اس پر ہم نے جو دلیل لی تھی وہ کیا ہے؟ وَأَنَّ دلیل الاعتبار انما یوجب تنزیل المستصحب والمؤدى منزلۃ الواقع. دیکھیے گا ایک بات پہ غور کرنا ہے. وَأَنَّ دلیل الاعتبار، یہاں پہ یہ وَأَنَّ دلیل اعتبار کے اوپر آپ لکھ لیجیے دلالت مطابقیہ، پینسل سے لکھ لیجیے تاکہ سمجھ میں آئے گا. یعنی ابھی جو بات کر رہے ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم دلالت مطابقی. وَأَنَّ دلیل الاعتبار کہ یہ جو اچھا الاعتبار الف لام کیا ہے؟ یہ ذکری ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ دلیل اعتبار سے مراد کیا ہے؟ دلیل اعتبار امارہ، یہ دلیل اعتبار استصحاب. ٹھیک ہے، اب دونوں کی دلیل اپنے ذہن میں رکھیے. دلیل اعتبار امارہ کیا ہے؟ مثلا صدق العادل. دلیل اعتبار استصحاب کیا ہے؟ لا تنقض الیقین بالشک. سنیے گا ہم نے جو کہا کہ انما یوجب تنزیل المستصحب والمؤدى منزلۃ الواقع. ٹھیک ہے کہ کیا ہے؟ یعنی یہ موجب بنتے ہیں مستصحب کے. دیکھیے بدل دیا ایک دم، استصحاب نہیں کہا، مستصحب کے اور مؤدہ کے. مستصحب سے مراد ہاں یعنی مستصحب متعلق استصحاب اور مؤدہ یعنی مؤدہ امارہ. کیا ہے یہ منزلۃ الواقع. یہ کیا ہے؟ یہ واقع کی منزل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ کب ہے؟ یہ کہاں ہوگا؟ یہ مطابقاً. یعنی کیا مطلب؟ یہ خود لا تنقض الیقین دلالت کر رہی اس بات کے اوپر. ٹھیک ہے، مؤدہ ہمارا مؤدہ استصحاب کس کے؟ واقع کی مانند ہے. وہ انما، حالانکہ یہ چیزیں ہیں نہیں لیکن شرح وغیرہ پڑھ کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مطابقہ ہے اور یہ التزام ہے، تب تھوڑی سی بات کھلے گی. وَإِنَّمَا كَانَ تَنزِيلُ الْقَطْعِ فِيمَا لَهُ دَخْلٌ فِي الْمَوْضُوع. یہاں پہ وہ انما کے اوپر لکھ دیجیے گا کیا؟ دلالت التزامیہ. کہ اب بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دلالت التزاماً سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ وَإِنَّمَا كَانَ تَنزِيلُ الْقَطْعِ، اور قطع جو ہے کیا ہے؟ آپ نے نازل کیا ہے قطع کو کہاں پر؟ فِيمَا لَهُ دَخْلٌ فِي الْمَوْضُوع، یعنی قطع موضوعی کی بات ہو رہی ہے. اس چیز میں، ایسے قطع میں کہ جس کی دخالت ہے کس کے اندر؟ موضوع کے اندر. لیکن کیا یہ دلالت موضوع کے اندر ہے؟ یہ کیا یہ تنزیل مطابقتاً نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بالملازمت بین تنزیلہما. یہ مؤدہ امارہ اور مستصحب، ٹھیک ہے، کہ جو کیا ہے؟ یہ ملازمے کے طور پہ ہے. یہ بالمطابقہ نہیں ہے، بالملازمہ بین تنزیلہما اور وہ بین تنزیل القطع. اس طریقے سے گویا کی عبارت ہے کہ بالملازمہ بین تنزیلہما، ہما کے پلٹے کس کی طرف؟ مؤدہ و مستصحب. ہاں، بین تنظیم المؤدہ والمستصحب و بین تنزیل القطع بالواقع تنزیلا و تعبدا. کہ ہم نے کیا کیا کہ قطع کو منزل کر دیا کس کے؟ واقع کے. قائم مقام کر دیا کس کے؟ تنزیلا اور تعبدا. یہ تنزیلا اور تعبدا کیا مراد دینا چاہ رہے ہیں؟ تنزیلا یعنی قطع نہیں ہے، یعنی جو ذاتی ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیے یہ کہنا چاہیں نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو تنزیل ہوتی ہے یہ وجداناً ہے. جی ہاں وہی ہے، قطع ہی نہیں. ٹھیک ہے، یعنی وجدانی کہ ہم اور آپ سب کے سب کیا محسوس ہوتے ہیں. مثلا کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کہا گیا کہ اذا زوجت فتجب علیک النفقہ. ٹھیک ہے، تو ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وجوب نفقہ، ٹھیک ہے، یہ کب ہے؟ کہ جب یہ زوجہ جو کیا باحیات ہو. اب یہ زوجہ کی حیات کا انسان کیا کر دے گا؟ اس کا یہ موضوع احراز ہوگا، لیکن کیا ہے؟ یہ وجداناً ہوگا. یعنی اس پر کوئی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے. انسان آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، محسوس کر رہی ہے، ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ وجداناً. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، تعبداً ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اب یہ تعبد کبھی بالشرع ہوتا ہے، شرعاً یعنی کیا؟ یعنی اس حالت، یعنی استصحاب کے ذریعے سے یا امارہ کے ذریعے سے. تو ہماری بات ابھی کیا ہے؟ تعبداً ہو رہی ہے، چونکہ لا تنقض الیقین کی دلیل جو دلالت کر رہی ہے یا صدق العادل کی دلیل دلالت کر رہی ہے.
بین تنزیلہما تنزیل المؤدب والمصطفى و تنزیل القطع بالواقع تنزیل متعبدا منزلۃ القطع بالواقع حقیقتاً. ٹھیک ہے، کہ یہ جو تنزیل ہے مؤدب اور مستصحب کا، ہاں یہ کیا ہے، واقع کے جو کیا ہے قائم مقام ہے حقیقت میں. یعنی کیا مطلب ہے، دیکھیے یہ دو باتیں ہیں، اس کو اگر ایسے سمجھائیں کہ ایک تو تھا مطابقاً تنزیل اور ایک کیا ہے التزاماً. مطابقاً یہ ہے کہ ہم یہ کہیں، یہ پوری عبارت کا خلاصہ، مطابقاً یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مؤدع استصحاب مستصحب یا مؤدع امارہ یہ کیا ہے واقع کی معنی ہے. یہ ایک تنزیل ہے کہ جو کیا ہے جس کے اوپر دلالت کر رہی دلیل اعتبار مطابقاً، اور یہی دلیل اعتبار التزاماً دلالت کر رہی ہے کس کے اوپر کہ مؤدع استصحاب مستصحب نہیں، خود استصحاب اور خود امارہ جو کیا ہے یہ حقیقت میں واقع کی مانند ہے، حقیقت میں قطع کی مانند ہے. بس اس عبارت میں یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے یعنی ایک لحاظ واحد سے یعنی مطابقاً اور التزاماً سے تمسک کرتے ہوئے ثابت کیا ہے وہاں پہ حاشیہ میں کہہ رہے لا یخلو من تکلف، کہہ رہے ما ذکرنا فی الحاشیہ، یہاں سے لا یخلو من تکلف، یہ کیا ہے دعویٰ ہے بدون دلیل تھا ہمارا. ایک بات، بل تعسف، بلکہ کیا ہے یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے یہ تعسف سے خالی نہیں ہے، یعنی کیا نہیں اس کے بطلان کے اوپر دلیل قائم ہے. فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع وقيده بما هو كذلك بلحاظ اثره الا فيما كان جزء الاخر وذاته محرزا بالوجدان اور تنزيله في ارضه. سنیے اس کو، یہ مقدمہ سنیے تب یہ عبارت بالکل آسانی کی بات ہو جائے گی. کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہی اس مقدمے کو ذکر کر رہے ہیں کہ کبھی بھی جب ہمیشہ حکم جو آتا ہے موضوع کے اوپر یہ اس وقت آئے گا کہ جب موضوع کو آپ احراز کر لیں. اچھا موضوع کو صرف کیا یعنی جزء موضوع کے احراز کر لیں تو کافی ہوگا، قید موضوع کا احراز کر لیں تو کافی ہوگا؟ کہہ رہے نہیں، آپ کو موضوع کو اس کے تمام اجزاء کے ساتھ احراز کرنا ہوگا. جب آپ نے موضوع کو اس کے تمام اجزاء کے ساتھ احراز کر لیا تب جا کے اس پر حکم آئے گا. یہاں پر سنیے، یہاں پر ہم نے جو موضوع فرض کیا ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک خود قطع اور ایک جو کیا ہے واقع. تو اگر موضوع جو حکم آ رہا ہے بطلان کا یا وجوب کا یا حرمت کا، یہ اس وقت آئے گا کہ جب قطع بھی ہو اور ساتھ میں کیا ہو واقع کے مطابق بھی ہو. بس اسی بات کو ذکر کریں. دیکھیے اب یہ مقدمہ عبارت بہت آسان ہو جائے گی. کہ فإنه لا يكاد، یہ کہا چھوڑ دیں، فإنه لا يصح، صحیح نہیں ہوگا کیا تنزیل جزء الموضوع اور قید الموضوع، کہ ایک موضوع کے جز کا یا ایک موضوع کے قید کا نازل کرنا بما ہوا کذالک، جبکہ وہ کیا ہے ابھی وہ موضوع مکمل نہیں ہوا ہے، وہ جزء موضوع ہے. بما ہوا کذالک یعنی الموضوع جزء الموضوع بما ہوا جزء الموضوع، کس لحاظ سے؟ بے لحاظ اثر ہی، یعنی اس کے اثر کے لحاظ سے. اس کا اثر کیا ہے؟ مثلا حکم حرمت آنا بے لحاظ حکم ہی مثلا. مگر کب ہوگا یہ صحیح تنزیل؟ کہ الا فیما کان جزءہ الاخر. اب یہاں پہ دیکھیے ہم نے کیا کہا، لا تنقض الیقین کے ذریعے سے، دلیل استصحابی دلیل امارہ کے ذریعے سے ایک جز ثابت ہو رہا تھا. وہ کیا؟ وہ جو مطابقاً ثابت ہو رہا تھا، لیکن وہ جو بالملازمہ تھا وہ ابھی ثابت نہیں ہوا تھا. تو کہہ رہے ہاں اگر وہ بالملازمہ بھی جو کیا ہے ثابت ہو جائے کسی خارجی دلیل کے ذریعے سے، الا فیما کان جزءہ الاخر، ٹھیک ہے، او ذاتہ محرزا بالوجدان، تو کہہ رہے کہ موضوع کا جو دوسرا جز ہے جب وہ بھی احراز ہو جائے، اب یہ احراز ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، بالوجدان ہو ٹھیک ہے یا بالتعبد ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، او تنزیل ہی فی عرض ہی، یا پھر جو کیا ہے تنزیل فی العرض ہو، ہاں جزء آخر جو کیا ہے اس کے اوپر بھی دلیل جو کیا ہے ایک دلالت کرے. اچھا دیکھیے یہاں پہ ایک غور کرنے والی بات ہے، او تنزیل ہے، او تنزیل جزء الاخر فی عرض جزء الاول. یہاں پہ دیکھیے عرض کی بات کریں، طول کی بات نہیں کر رہے ہیں، ورنہ طول کی اگر جہاں تک بات ہے تو طول میں تو یہ ثابت ہے ہی کیا بالمطابقہ، وہ ثابت ہے دلیل کے ذریعے سے، یعنی اس کا مؤدہ کا قائم مقام ہونا واقع کے، اور اس کے بعد جو کیا ہے بالملازمہ دوسرے مرحلے میں. کہہ رہے کہ نہیں ہم کو یہ نہیں چاہیے، ہم کو کیا ہے بالعرض چاہیے، یعنی ایک ساتھ، یعنی کوئی ایسی دلیل ہو کہ جو دونوں کے اوپر بالمطابقہ دلالت کرے، سمجھیں؟ اور جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے. پتہ نہیں واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی. فلا یکاد یکون دلیل الامارۃ او الاستصحاب دلیل، یہاں سے پھر سے ترجمہ ہاں فإنه لا يكاد يصح تنزيل، آپ پوری بات پڑھیں دیکھیں سمجھ میں آ جائے گی بات. فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع او قیدہ، یعنی قید الموضوع، ٹھیک
ٹھیک ہے، صحیح نہیں ہوگا جزء موضوع کا یا قید موضوع کا نازل کرنا. کہاں پہ نازل کرنا؟ یعنی واقع کے، یعنی یہ کہنا کہ امارہ جو ہے کیا ہے مثلا قط کی طرح ہے، یہ کہنا آپ کا صحیح نہیں ہوگا. مگر کب؟ مگر یہ ایک ہی بات ہے، بما ہوا کذالک، یعنی کیا؟ یعنی جز بما ہوا جز، ٹھیک ہے، بلحاظ اثر ہی بلحاظ حکم، یعنی آپ کو حکم لگانا اس کے اوپر، یعنی اثر جو ہو اس کو مترتب کرنا. مگر کب ہوگا؟ یہ آپ کا کرنا صحیح ہو جائے گا. کب؟ استثناء. مگر کب؟ کہ جب الا ما کان جزء الاخر، جو اس کا دوسرا والا جز ہے وہ کیا ہو، او ذات ہو، یا اس کے جو یا اس کا دوسرے یا خود اس کی ذات موضوع کیا ہو، احراز ہو جائے بالوجدان، محرزن یعنی حصول، یعنی حاصل ہو جائے وجدانن، یا پھر جو کیا ہے او تنزیل ہو، یا جزء آخر کا جو ہے نازل کرنا کس کے اوپر، فی عرض ہی، اس کے عرض میں، پہلے والے جز کے. جب ایسا ہوگا تب جو کہ آپ حکم لگا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ فلا، لیکن ایسا یہاں پر ہم نے فرض کیا کہ یہاں پر نہیں ہے، یعنی فی عرض ہی نہیں ہے، فی طول ہی ہے، ٹھیک ہے. اور حکم بھی لگ رہا ہے فی جز موضوع، یعنی فی المطابقہ صرف جز ایک جز ثابت ہو رہا ہے، مطابقاً دونوں جز ثابت نہیں ہو رہا ہے. فلا یکاد یکون دلیل الامارۃ او الاستصحاب دلیل. دیکھیے جب ہم نے کیا کہا، دیکھیے ہماری گفتگو کیا ہے، دلیل امارہ کی حد تک رہ گئے، دلیل استصحاب، اور دلیل امارہ سے کیا ہو رہا ہے، صرف ایک جز ثابت ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دلیل امارہ سے صرف یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مؤدّع امارہ واقع کی طرح ہے، لیکن خود امارہ واقع کی طرح ہے، کہ یہ ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے دلیل امارہ کے ذریعے سے. فلا یکاد یکون دلیل امارہ والاستصحاب دلیلا علی تنزیل جزء الموضوع ما لم یکن هناک دلیل علی تنزیل جزءہ الاخر. جب تک کہ کوئی ایسی دلیل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ جو دلالت کرے کہ صرف مؤدّع جو ہے کیا ہے واقع کی طرح نہیں ہے، بلکہ خود امارہ بھی قطع کی معنی جزء آخر کے تنزیل پر جب تک کوئی اس کے علاوہ دلیل حسن تب تک ہم اس سے تمسک نہیں کریں گے، یہ دونوں کو ثابت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. فی ما لم یکن محرزا حقیقتا، جب تک کہ وہ حقیقتاً میں اس کا احراز، فی ما لم یکن حاصلا حقیقتاً، جب تک اس کا حقیقت میں اس کا حاصل نہ ہو جائے. وفی ما لم یکن دلیل علی تنزیلہ بالمطابقہ، یا پھر کیا ہے مطابقتاً جو کیا ہے تنزیل کے اوپر کوئی دلیل جو ہے کیا ہے دونوں کے تنزیل کے اوپر مطابقتاً دلیل نہ ہو. کما نحن، اور ہم یہاں پر کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم مطابقتاً یہاں پر دونوں کی تنزیل و دلیل نہیں ہے، بلکہ جو مطابقتاً دلیل اعتبار دلالت کر رہی ہے وہ صرف ایک کے اوپر، یہ کہہ رہی ہے کہ مؤدّع استصحاب یا مؤدّع امارہ واقع کی طرح ہے، لیکن خود استصحاب یا خود امارہ جو کیا ہے واقع حقیقت کی طرح ہے، کہ اس کے اوپر مطابقتاً کوئی دلیل نہیں ہے. علامہ عرفتہ وفی ما لم یکن دلیل، اسی والی بات ہے، جب تک کہ کوئی محرز نہ ہو حقیقت میں جزء آخر کو ثابت، ہاں یعنی کوئی الگ سے دلیل نہ ہو، یا پھر کیا ہے جو دلیل ہے وہ مطابقتاً جو کیا ہے اس کو دلالت نہیں کر رہی ہو. یہاں پر دلیل تو ہے اور مطابقتاً دلالت کر رہی ہے، لیکن مکمل تمام جز موضوع کے جز کے اوپر نہیں دلالت، بلکہ جز موضوع پر دلالت کر رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کما فی ما فی علامہ عرفتہ، جیسے کہ اچھا، اور اگر مطابقتاً دلالت کرے گی پھر وہی جو علامہ عرفتہ نہیں، وہ جو اشکال تھا اجتماع لحاظین والا، وہ والا آ جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ راستہ اختیار کیا تھا مطابقہ اور اس کا ملازمہ والا، اسی وجہ سے تو تاکہ ہم فرار کریں کس سے، یہ جو اشکال اجتماع لحاظین والا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر آپ ہم اس مطابقاً اس کو ثابت کریں گے تو اجتماع لحاظین والی اشکال جو کیا لازم آئے گا. فی ما لم یکن دلیل علی تنزیلہ بالمطابقہ کما فی ما نفی علی ما لم یکن دلیل. اب جب دلیل نہیں ہے، نہ کوئی الگ سے دلیل ہے، نہ خود مطابقتاً دلیل اعتبار جو اس پر دلالت کر رہی ہے ان دونوں کے تنزیل کے اوپر، تو کیا ہوگا؟ لم یکن دلیل الامارہ دلیلا علیہ علی التنزیل اصلا. واضح انشاءاللہ. کیوں؟ فإن دلالتہ، ہاں کس میں پڑھ رہی دلیل امارہ، فإن دلالت دلیل الامارہ علی تنزیل المؤدّع، وہ دلیل وہ بتا رہے ہیں دور کی تشریح. فإن دلالت دلیل الامارہ علی تنزیل المؤدّع تتوقف علی دلالتہ علی تنزیل القطع بالملازمہ. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل امارہ کا اس بات کے اوپر دلالت کرنا کہ جو مؤدّع ہے، مؤدّع امارہ ہے، وہ کس کی طرح ہے؟ واقع کی طرح ہے. یہ موقوف ہے کس بات کے اوپر؟ کہ خود دلیل امارہ دلالت کرے بالملازمہ کہ امارہ قطع کی طرح ہے. واضح؟ فإن دلالتہ دلالت دلیل الامارہ علی تنزیل المؤدّع،
اشکال ہے کہ یہ کہنا کہ دلیل امارہ دلالت کر رہی ہے اس بات کے اوپر کہ جو معدہ ہے وہ کیا ہے معدہ ہے وہ کیا ہے واقع کی طرف. یہاں پہ دیکھیے یہ بات کمپلیٹ نہیں ہے لیکن آپ کو یہاں پر کمپلیٹ کرنا ہوگا. دلیل امارہ کا دلالت کرنا کس بات کے اوپر کہ معدہ کس کی طرح ہے واقع کی طرح ہے. آگے بڑھا دیجیے واقع تنزیل المعدہ تتوقف تنزیل المعدہ للواقع. یہ کیا ہے؟ یہ موقوف ہے کس بات کے اوپر؟ علی دلالت دلیل الامارہ علی تنزیل القطع بالملازمہ، کہ یہ کہیں کہ امارہ قطع کی طرح ہے ملازمتاً. سمجھ رہے ہیں؟ جب یہ ہوگا یہ ایک رخ تو اس ولا دلالت لہ کذالک، اور یہاں پر کیا ہے ولا دلالت للقطع کذالک، ملازمتاً قطع کی دلالت ایسی یہاں پر نہیں ہے. سنیے دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں دیکھیے یہ دور بتانا چاہ رہے ہیں کہ معدہ امارہ یا مستصحب جو کیا ہے یہ واقع کی طرح ہے. سمجھے؟ یہ جملہ آپ کا کہنا صحیح ہوگا کب؟ جب خود امارہ قطع کی طرح ہوگا، جب خود استصحاب قطع کی طرح ہوگا. ٹھیک ہے؟ اچھا یہ کہنا، اب سنیے، یہ کہنا کہ خود قطع خود امارہ یا خود استصحاب قطع کی طرح ہے، یہ موقوف ہے کس کے اوپر؟ جو واقع ثابت کہ ہاں کہ نہیں کہ پہلے والے کے اوپر کہ معدہ یا مستصحب جو کیا ہے واقع کی طرح. دیکھیے یہ عبارت اگر یہاں سے پڑھیں تو انشاءاللہ بات بہت واضح ہوگی. دیکھیے فَإِنَّ دَلَالَتُهُ دَلَالَةُ دَلِيلِ الْأَمَارَةِ عَلَى تَنزِيلِ الْمُعَدَّةِ، کہ معدہ جو کیا ہے نازل و منزل واقع ہے، یہ متوقف ہو، یہ متوقف ہے کس بات کے اوپر؟ کہ عَلَى دَلَالَةِ دَلِيلِ الْأَمَارَةِ عَلَى تَنزِيلِ الْقَطْعِ بِالْمُلَازَمَةِ، کہ خود امارہ جو کیا ہے قطع کی طرح ہے. ولا دلالت لہ کذالک، اور یہ دلالت کیا کہ امارہ قطع کی طرح ہے. ولا دلالت لہ للقطع کذالک بالملازمہ، یعنی ملازمتاً یہ کہنا کہ قطع جو ہے کیا ہے امارہ قطع کی طرح ہے، یہ صحیح نہیں ہوگا. مگر کب؟ الا بعد دلالتہ علی تنزیل المعدہ، یہ کب ہوگا؟ کہ جب معدہ امارہ ہوگا واقع کی طرح. فإن الملازم پتہ نہیں واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ہاں جی دور کی وضاحت ہو رہی ہے کہ یعنی کیا ایک دوسرے کے اوپر موقوف ہو رہا ہے. دیکھیے دلیل کے یعنی وہ جو لا تنقض الیقین یا صدق العدل، اس سے جو مطابقتاً بات آپ کو سمجھ میں آئی تھی وہ کیا سمجھ میں آئی تھی؟ مطابقتاً یہ سمجھ میں آئی تھی کہ معدہ امارہ یا مستصحب جو کیا ہے واقع کی طرح ہے. ٹھیک ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ معدہ کو نازل و منزلہ واقع کہہ رہے ہیں، یہ موقوف ہے کس بات کے اوپر؟ کہ ملازمن ایک چیز ثابت ہو، وہ کیا؟ یعنی آپ کی بات کہ خود امارہ قطع کی طرح ہو. اور یہ آپ کا کہنا کہ خود امارہ ملازمتاً قطع کی طرح ہے، یہ ثابت، یہ کب، یہ موقوف ہے کس بات کے اوپر؟ کہ معدہ کیا ہوگا اس کی طرح واقع کی طرح. بس ان عبارتوں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. ولا دلالت لہ کذالک الا بعد دلالتہ علی تنزیل المعدہ، یعنی پہلا والا دوسرے والے پہ موقوف اور دوسرا والا پہلے والے پہ موقوف ہے. فإن الملازمہ انما تکون بین تنزیل القطع به منزلۃ القطع بالموضوع الحقیقی وتنزیل المعدہ منزلۃ الواقع کما لا یخفی. کیوں؟ اس لیے فإن الملازمہ انما تکون بین تنزیل القطع به بالمعدہ، ٹھیک ہے، منزلۃ القطع بالموضوع الحقیقی، اس لیے کہ جو ملازمہ ہے یہ ہوتا ہے کس میں؟ قطع کے تنزیل کرنے پہ کس کے اس کے بین تنزیل القطع به بالمعدہ منزلۃ القطع بالموضوع الحقیقی، کہ آپ یہ کہیں کہ قطع جو ہے کیا ہے کس کے ہے؟ قطع موضوعی کے قائم مقام ہے. فإن الملازمة انما تكون بین تنزیل القطع به منزلۃ القطع بالموضوع الحقیقی. ہاں یعنی یہ ملازمہ اس بات کے اوپر ہے کہ جو قطع کی بات آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ قطع کیا ہے؟ وہ قطع موضوعی ہے. ہم نے کیا کہا؟ دیکھیں نا، ہم نے کہا تھا نا کہ صرف جو کیا ہے خمر ہونا اس سائل کا کافی نہیں ہے، اس کا قطع ہونا بھی واقعاً جو کیا ہے خمر ہونا بھی ضروری ہے. تو کہہ رہے کہ یہ جو قطع کی بات ہے یہ اس کی دخالت کیا ہے؟ موضوع میں ہے حقیقتاً. یعنی قطع بالمعدہ کو قطع بالموضوع میں کیا ہے؟
اس کے منزل میں قرار دینا ہے، یعنی قطع بالمعدہ کو منزلت القطع موضوع قرار دینا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کیا مطلب دیکھیں نا، یعنی آپ جب معدہ، جب آپ اس میں امارے میں جو قطع کی دخالت کریں گے تو وہی ہو جائے گا جیسے موضوع میں آپ قطع کی دخالت کر رہے ہیں. وہ تنزیل المعدہ منزلت الواقع، اور معدہ کو کیا قرار دے رہے ہیں آپ؟ واقع کی اس میں قرار دے رہے ہیں. بات وہی ہے جو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں. دیکھیں نا، وہ تنزیل المعدہ منزلت الواقع، معدہ کو واقع کہیں گے اور خود اس کو امارہ کو، خود استصحاب کو کیا کہیں گے؟ قطع کی منزل میں. اور کون سے قطع؟ وہ قطع کے جو داخل ہے موضوع میں. حقیقت جو یہاں پہ تنزیل القطع کا ہے، تنزیل القطع بھی منزلت قطع. ہاں، یہ جو پہلا والا جو تنزیل القطع ہے، اس سے مراد وہ قطع ہے کہ جو معدہ میں ہے. دلالت مطابق یہ بات ہے. جی ٹھیک ہے. یہ کس کے؟ اس قطع کے کہ جو اس میں کیا ہے؟ موضوع میں داخل ہے. فتعمل جیدا فإنه لا يخلو عن دقة. بہرحال خود مصنف اس بات کو اعتراف کر رہے ہیں. بہرحال آپ اس پہ جو غور کیجیے گا. اور اس کے بعد ایک اور عبارت، ثم لا يذهب عليك أن هذا لو تم لأما، یعنی کہ اگر ہماری یہ بات صحیح ہوتی، کون سی والی؟ یہ جو ہم نے کہا کہ ایک لحاظ کے ذریعے سے جو تصحیح توجیہ کی ہے، اگر یہ صحیح ہوتی، یعنی یہ گویا کہ یہ جملہ جو کیا ہے ان پر اعتراض ہے. کس پر؟ شیخ انصاری کے. انہوں نے کہا، کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ استصحاب یا امارہ یہ قائم مقام ہو صرف موضوع قطع موضوعی طریقے کے. تو کہہ رہے کہ اگر ہماری یہ بات صحیح ہوتی، سمجھ رہے ہیں، تو یہ سب کے ہوتی، سب کے قائم مقام ہوتی. یعنی یہ قطع موضوعی طریقے کے تو ہے ہی، قطع طریقی محض کے، بقیہ موضوعی کی بھی تمام اقسام میں ہوتی. ولا اختصاص له بما اذا كان القطع ماخوذا على نحو الكشف، على نحو نہیں موضوعی، على نحو طریقی. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ قطع کہ جو موضوعی طریقی ہو، جیسا کہ انہوں نے مصنف شیخ اعظم نے اس کو مخصوص کیا. کہہ رہے کہ اس سے مخصوص نہیں ہوتا. بات عبارت واضح نہیں واضح؟ نہیں واضح عبارت. انہوں نے کیا کیا؟ مخصوص کر دیا ہے. کیسے؟ ایسے قطع سے کہ جو موضوعی ہو اور علی نحو الکشف ہو، یعنی علی نحو طریقی ہو. کہہ رہے کہ اس سے اختصار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر موضوع پہ ہی ثابت ہو جائے تو پھر تمام اقسام میں ثابت ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرحال آپ لوگ کوشش کیجیے گا کہ اس کو سن کے درس کو یا شرح وغیرہ کو پڑھ کے عبارت حل ہو.